والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مابین اختلافات اور جنگ اور جدال کا جو فتنہ اٹھا تھا، اس کو دشمنان دین اسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شخصیت اور کرامت پر حملہ کرنے کا سبب بنا لیا۔ اس خبیثانہ عمل میں آج کے کچھ اصحاب قلم لگے ہوئے ہیں جو بلا علم اور معرفت محض بکواس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مابین حکم بنا کر پیش کرتے ہیں اور بلا دلیل حجت کسی صحابی کو سچا اور کسی کو خطا کار بتاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جہالت، خواہشات کی پیروی اور حاسد دشمن کی تقلید میں کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عمل سے اسلامی تاریخ اور قرآن اول کے اسلاف سے ناواقف بعض نوجوانوں میں شک و شبہ کا بیج بو دیا۔ اس طرح سے وہ دیار اسلام ہی سے اسلام پر خنجر چلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں انتشار اور انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس امت کی موجودہ نسل میں اپنے اسلاف سے متعلق بغض اور نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اسلاف کرام کے اقتداء نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، جو ان مہاجرین کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک اصول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق ان کے دل صاف ہیں اور ان کی زبان ان کی تعریف بیان کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، جو ان مہاجرین کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر سختی سے عمل کرتے ہیں، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے مد یا خرچ کیے ہوئے مد سے کم تک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اہل سنت روافض اور خوارج کے گمراہ کن طریقے سے پاک ہیں، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کتاب اور سنت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو اہل سنت و جماعت قبول کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو امت کی سب سے اچھی جماعت سمجھتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین میرے دور کے لوگ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کون لوگ ہیں؟ ہم انہیں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ کے سوا سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے اس ایک جماعت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم رہیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ امام ابو زرعہ جو امام مسلم کے سب سے بڑے شیخ ہیں فرماتے ہیں، جب بھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی کوئی خامی تلاش کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندیق اور دہریہ ہے، یعنی میٹیریلسٹ ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام ہی ہیں، لہٰذا ان پر جرح کرنا دراصل اسلامی تعلیمات اور کتاب اور سنت کو باطل قرار دینا ہے، لہٰذا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر جرح کرنے والے کو زندیق اور دہریہ کہنا برحق ہے۔ علامہ ابن حمدان اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، اگر کوئی کسی صحابہ کو برا بھلا کہنا جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر گالی گلوچ کرتا ہے لیکن اس کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ فاسق ہے، بلکہ اس سے مطلق کافر بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی صحابی پر فسق کا حکم لگاتا یا ان کے دین پر جرح کرتا ہے یا ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اس اہم ترین ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوست احباب میں، انشاءاللہ یہ سیریز جاری رہے گی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔